بیٹھنے والوں کے پاس بیٹھنے سے آپ توبہ پہ قائم رہیں گے، اور اگر آپ نے توبہ کے بعد پھر غافلوں کے پاس ہی بیٹھنا شروع کر دیا، پھر ان لوگوں کے پاس جن کے دل میں خوف خدا نہیں، ان سے دوستی لگائی، تو توبہ کچی رہے گی، توبہ ٹوٹ جائے گی۔ اگر اپنے ماحول میں بظاہر آپ کو ایسے متقی پرہیزگار لوگ نہ ملیں جن کی صحبت میں آپ روز بیٹھیں، تو پھر روزانہ کسی ولی کے مزار پہ حاضری دے لیا کریں، حضرت شاہ دولہ صاحب کے مزار پہ حاضری دے لیا کریں، حضرت شاہ جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے متقی پرہیزگار لوگ نہ ملیں جن کی صحبت میں آپ روز بیٹھیں، تو پھر روزانہ کسی ولی کے مزار پہ حاضری دے لیا کریں، حضرت شاہ دولہ صاحب کے مزار پہ حاضری دے لیا کریں، حضرت شاہ جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ حاضری دے لیا کریں۔ اللہ والوں کی قبروں پر حاضری دینے سے بھی توبہ پہ استقامت نصیب ہو جاتی۔ حضرت داتا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ ایک مرید نے شیخ کے ہاتھ پہ توبہ کی، پھر توبہ توڑ دی، اور اب اپنے پیر کو ملتا بھی نہیں۔ شیخ آ رہے تھے، نوجوان نے دیکھا میرے مرشد آ رہے ہیں، اس نے راستہ بدل لیا، اس نے راستہ بدل لیا کہ میری ملاقات نہ ہو۔ شیخ نے آواز دی، بیٹا ٹھہر جاؤ۔ اس نے منہ دوسری طرف کر لیا، حضرت میں گناہگار ہوں، توبہ کی تھی قائم نہیں رکھ سکا، اب آپ کو منہ دکھاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ آپ نے فرمایا اتنا عرصہ ہوا تو میری خانقاہ میں نہیں آیا۔ اس نے کہا میں نے توبہ توڑ دی تھی اس لیے نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا بیٹا کوئی بات نہیں، اگر توبہ توڑ دی ہے پھر بھی میرے دربار پہ آیا کر، تو گناہ کرتا رہے گا، میں آخر شب تیرے لیے معافیاں مانگتا رہوں، تو آیا کر میرے پاس۔ اگر تو اپنے نفس کے چنگل سے آزاد نہیں ہو رہا تو بالکل ہی شیطان کی جھولی میں تو نہ بیٹھ جا، بالکل ہی شیطان کی انگلی پکڑ کے تو نہ چلنا شروع کر دے۔ ٹھیک ہے تو گناہ کر رہا ہے، پر میرے پاس آتا رہ، تو گناہ کرتا رہے گا، میں تیرے لیے بخشش کی دعائیں کرتا رہوں۔ اسی باب میں حضرت داتا صاحب نے لکھا ہے اگر کوئی توبہ کر کے 70 دفعہ بھی توبہ توڑ دے پھر بھی وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، دوبارہ توبہ کر لے، پھر توبہ کر لے، وہ توبہ کرتا رہے، اللہ کبھی تو اس کو استقامت عطا کر دے گا۔ اس لیے اگر کبھی آپ نے توبہ کر کے توڑی ہے، پھر توبہ کر کے توبہ توڑی ہے، تو مایوس نہ ہو، آ جائیں اللہ کی بارگاہ میں، اور اپنے ماحول کو، اپنی دوستیوں کو بدلیں، اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھیں۔ اگر بظاہر محلے میں کوئی ایسا متقی پارسا دوست نہیں ملتا تو ولیوں کے درباروں پہ حاضری دیا کریں، اولیاء کاملین کی روحانی معیت آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ وقت اتنی اجازت نہیں دیتا، ورنہ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے مزید اولیاء کاملین کی تعلیمات یا شواہد جو ہیں وہ پیش کرتا۔ توبہ پر قائم رہنے کے لیے 3 وظیفے میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں: تلاوت قرآن، درود شریف، جو انشاءاللہ کہہ رہے ہیں اللہ استقامت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کا مطلب آپ کو پتہ ہے، اللہ نے چاہا تو، اور جس کام کے لیے انشاءاللہ کہا جائے اللہ اس کو آسان فرما دیتا ہے۔ تیسرا وظیفہ، پہلا وظیفہ تلاوت، دوسرا درود شریف، اور تیسرا اچھی صحبت، اولیاء کاملین کی صحبت۔ برے لوگوں کی صحبت نہیں اپنانی چاہیے، جاہلوں کی صحبت نہیں اپنانی چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں اس کی اصلاح کروں گا، اپنے آپ کو اس لائق سمجھ لیتے ہیں کہ میں اصلاح کروں گا۔ یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ ہے۔ پہلے خود پختہ تو ہو لیں، پہلے خود پکے تو ہو لیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اصلاح کرنے کے بجائے کہیں اپنی اصلاح کروا نہ لیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کی اصلاح کریں، اس کو برائیوں سے چھڑائیں، کہیں آپ اپنی اصلاح بھی ضائع کر کے اس کے ساتھ برائیوں پہ ہی نہ لگ جائیں۔
اس لیے پہلے اپنے آپ کو نیکیوں پہ پختہ کر لیں، پھر کسی دوسرے کی اصلاح کی فکر کرتے ہوئے کہیں جی چلو میں اس کو بھی نیکیوں کی طرف لگاتا ہوں۔ جب آپ نے نئی توبہ کی ہے، بڑی آپ کی توجہ چاہوں گا، نوجوان بعض اوقات یوں بھی سنتے ہیں کہ بات ضائع ہو جاتی ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں بڑی آپ کی توجہ چاہوں گا۔ آج آپ نے بار بار کہا ہے میں توبہ کرتا ہوں، قائم رہنے کی نیت کرتا ہوں، اب یہاں سے جا کے نا کچھ دن بڑی خاص محنت کریں۔ اگر ٹی وی آن ہو، آواز پہنچے کانوں میں، فوراً بند کر دیں۔ اگر پرواہ نہیں نہ کریں گے تو پھر پھسل جائیں گے۔ فوج میں، آرمی میں جب نیا داخلہ ہوتا ہے تو پہلے چند سال بڑی وہ محنت کراتے ہیں، رنگروٹوں کو بڑا دوڑاتے ہیں، بڑی وہ محنت کراتے ہیں۔ پہلے اپنے آپ کو نیکیوں پہ پختہ تو کریں۔ اور ہم پہلے دن ہی معاذ اللہ پہلے دن ہی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ولایت کے اعلیٰ درجے پہ پہنچ گئے، اب مجھے گناہ اثر نہیں کریں گے۔ یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے بعض لوگوں کو، وہ کہتے ہیں میں گناہ کروں گا پر گناہ کی نوست میرے اوپر طاری نہیں ہوگی۔ وہ اپنے آپ کو گناہ کی نوست سے بلند سمجھ لیتے ہیں، اور یہ بہت بڑی فکری گمراہی ہے کہ کوئی گناہ بھی کرے اور پھر کہے گناہ میرے اوپر اثر نہیں ڈالے گا۔ 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور تیسری چیز جو ہے وہ اچھی صحبت، پرہیزگاری کے لیے محنت، صحبت اچھی رکھیں، دوست اچھے بنائیں، مسجد میں آ کے بیٹھیں، کسی اللہ والے کے مزار پہ حاضری دیں۔ یہ اچھی جو صحبت ہے، اگر آپ چاہتے ہیں نا داتا صاحب کے پاس بیٹھیں تو گھر میں کشف المحجوب رکھ لیں۔ کسی دوست کے پاس بیٹھ کے وقت ضائع کرنے کے بجائے داتا صاحب کی کتاب کھول کے پڑھیں، یوں لگے گا جیسے داتا صاحب آپ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا حضور غوث اعظم سے گفتگو کریں تو آپ کی کتاب الفتح الربانی خرید لیں یا فتوح الغیب خرید لیں۔ جب کسی دوست کے پاس بیٹھنے کو جی چاہے تو آپ دنیا دار دوست کے پاس کیوں بیٹھیں، پیرانے پیر کی محفل میں کیوں نہیں آ جاتے؟ فتوح الغیب کھول کے ایک صفحہ پڑھ لیں، حضور غوث اعظم کی روحانی توجہ بھی آپ کو حاصل ہو جائے گی، یہ اللہ والوں کی روحانی معیت آپ کو حاصل ہو جائے گی، آپ کی صحبت پاکیزہ ہو جائے گی، آپ کا بیٹھنا اٹھنا اللہ والوں کے ساتھ ہو جائے گا اگر آپ ان کی کتابیں پڑھنے کا شوق اپنے دل میں پیدا کر لیتے۔ چوتھی چیز توبہ پر قائم رہنے کے لیے کل سے ہی اس کی کوشش شروع کر دیں، کیونکہ آج کی رات بار بار ہم نے توبہ کرنے کا عزم کیا ہے، ارادہ کیا ہے، اس پر قائم رہنے کا عزم کیا ہے، تو کل سے اس بات کی پابندی کریں کہ وضو کے ساتھ اکثر اوقات گزاریں۔ وضو ٹوٹ جائے تو پھر آ کے وضو کر لیں۔ جو آدمی وضو میں رہتا ہے وہ روحانی طور پہ ایک حصار میں رہتا ہے، اور شیطان اتنی جلدی اس پہ اثر نہیں کرتا۔ با وضو رہنے کی کوشش کریں۔ صبح آپ نے اٹھ کے روزانہ منہ تو دھونا ہی ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ لوگ تو نمازی ہیں، فجر پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کو سمجھائیں جو نماز نہیں پڑھتے، اس لیے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں۔ آپ دوسرے لوگوں سے جو نماز نہیں پڑھتے انہیں کہتے ہیں یار تم 8 بجے اٹھتے ہو، منہ تو دھوتے ہی ہو، منہ دھو کے ہی جاتے ہو کام پہ یا دکان پہ یا دفتر، منہ تو تم نے روز دھونا ہی ہے صبح اٹھ کے، تو کیوں نہیں 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کے منہ بھی دھو لو گے، نماز بھی پڑھ لو گے۔ منہ دھونے کا سلسلہ وضو میں ہو جائے گا، منہ دھوتے ہوئے ساتھ تھوڑے سے اعضاء اور دھو لو، بازو بھی دھو لو، کونیوں تک ہاتھ دھو لو، اور مسح کر کے پھر پیر بھی دھو لو، وضو بھی ہو جائے گا اور نماز پڑھنے کی بھی سعادت مل جائے گی۔ منہ تو روزانہ ہی دھونا ہے، پر اگر تھوڑی دیر پہلے اٹھ کے وضو کر لیں اور نماز پڑھ لیں تو پھر گویا آپ نے اپنے دن کا آغاز اس انداز میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر رحمتوں کے دروازے کھول دیے۔ اکثر اوقات با وضو رہیں تو وسوسوں سے بچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں گے۔ جب نماز پڑھیں تو نماز میں اپنی توجہ جب قیام میں ہو تو سجدے والی جگہ پہ رکھیں۔ یہ میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ نماز میں کھڑے ہو کے ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں وہ پھر توبہ پہ بھی قائم نہیں رہتے، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں وہ کہاں کھڑے ہیں۔ اس اعتبار سے ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا توبہ کے تقاضے کیا ہیں، توبہ کر کے وہ کس مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ جب نماز پڑھیں تو نماز یکسوئی کے ساتھ پڑھیں،
नमाज में खड़े होके सामने दीवारें ना देखा करें, जो पोस्टर सामने लगे हुए हों वो ना पढ़ा करें। नमाज में खड़े होके इर्द गिर्द ना देखते रहे फलां नमाजी गुजरा है, फलां आया है, फलां गया है। आप ये देखें मैं किसके सामने खड़ा हूं। ये जो नमाज में ताक झांक है ना, नमाज में इधर उधर झांकना है, देखना है, निगाह अगरचे सर नीचे ही होता है, सजदे वाली जगह की तरफ ही तवज्जो होती है, पर आंख कान अखियों से आदमी इधर उधर देख रहा होता है, तवज्जो इधर उधर होती है। इससे शख्सियत तकसीम हो जाती है, इससे फिर वो जो साबित कदमी आदमी के अंदर वो नहीं रहती। नमाज यकसुई से पढ़े तो नमाज के बाद जो वक़्त है वो भी अल्लाह की हिफाजत में गुजरेगा। इसके अलावा नमाज और बावुज़ू रहना, इसके अलावा कसरत के साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ें तो शैतान करीब नहीं आएगा और अल्लाह ताला की हिफाजत हासिल रहेगी। अगर किसी को नफ्स बुराइयों की तरफ खींचे तो वो सुबह शाम 100 दफ़ा पढ़े या अल्लाह या मुमीतो। मुमीत अल्लाह ताला के सिफाती नामों में से एक नाम है जिसका माना है मारने वाला। इलाही मेरी बुरी ख्वाहिशें मैं नहीं मार सकता, तू मेरी मदद फरमा। या अल्लाह या मुमीतो 100 दफ़ा सुबह शाम पढ़ें तो बुराई की तरफ जो रुझान है वो कम हो जाता है। मैंने आपके सामने चंद वज़ाइफ बताए तौबा पर साबित कदम रहने के लिए। आखिरी बात कर रहा हूँ, तौबा से पहले आदमी जब गुनाह करता है तो वो गुनाह उसकी आदत बन गया। मुसलसल जब उसने गुनाह किए तो कई लोग ऐसे होते हैं कि गुनाह उनकी आदत बन गए, तौबा कर ली, लेकिन जब थोड़ा सा वक़्त गुजरता है तो वो आदत आदमी को तंग करती है, वो आदत फिर उसको गुनाह की तरफ बुलाती है। इसलिए आदत को बदलने का, आदत को चेंज करने का उसूल सीखें कि आदतें किस तरह बदली जा सकती। ये बड़ा मुश्किल काम है और मेरी गुफ्तगू में इसकी बड़ी अहमियत है। जहाँ मैंने फ़ज़ाइल और वज़ाइफ बयान किए वहाँ आखिरी बात नफ्सियाती एतबार से आपके सामने कर रहा हूँ कि एक आदमी जब मुसलसल कुछ अरसा गुनाह करता है तो गुनाह उसकी आदत बन जाता है और उसको एक लज्जत उसमें महसूस होती है, दिल उसमें लग जाता है, ज़हन पे वो चीज़ नक्श हो जाती है। आदत से निकलना बड़ा मुश्किल है। तौबा उसने कर ली, बाद में फिर आदत उसको तंग करती है, आदत उसको बुराई की तरफ खींचती है। तो इसके लिए आप ये समझें कि आदत किसे कहते हैं, आदत किस तरह बदली जा सकती है। अगर आपको वो आदत बदलने का तरीका आ जाए तो फिर आप बड़ी आसानी से अपनी शख्सियत को ही बदल सकते हैं। आदत किसे कहते हैं, जब किसी चीज की तरफ आदमी का रुझान होता है, वो उस रुझान को पजीराई बख्शता है, कबूल कर लेता है उस रुझान को, और फिर बार बार उस रुझान को वो कबूल करता रहता है, तो वो रुझान की पजीराई उसकी आदत बन जाती है। मसलन एक आदमी का दिल चाहा कि वो सिगरेट पिए, ख्याल आया कि मुझे सिगरेट पीना चाहिए। अगर उसने यहां ही ख्याल को स्टॉप कर दिया, नहीं मैं नहीं सिगरेट पीऊंगा, फिर तो वो बच जाएगा। लेकिन अगर उसने कहा चलो 2-4 दफा पीते हैं फिर छोड़ दूंगा, अब उसने जो रुझान था उसको कबूल कर लिया, सिगरेट पिया। जब उसने रुझान को कबूल कर लिया, रुझान को पजीराई बख्शी, ये अमल अगर चंद दफा बार बार होगा तो फिर आदत बन जाएगा। एक दफा उसने रुझान कबूल किया, दोबारा फिर जब याद आएगी ना कि पिछली दफा मैंने सिगरेट पिया था तो ऐसा मजा आया था, वो दोबारा हासिल करना चाहिए, वो फिर दोबारा सिगरेट उठा लेगा। वो जब याद आएगी मैंने ये गुनाह किया था तो इस तरह मजा आया था, वो फिर सिगरेट उठा लेगा। अब बार बार उस रुझान की पजीराई से आदत बन गई। ये तो है कि